بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں اپنے چینل موٹیویشن وتھ قرآن اینڈ سنہ میں بات کروں گی شداد کے واقعے کے بارے میں۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شداد کون تھا، اس نے جنت بنانے کا دعویٰ کیوں کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا، اس کا انجام کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ شداد کا واقعہ اسلامی تاریخ اور روایات میں بہت زیادہ عبرت کا حامل ہے، جس میں غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت بھی انسان کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ اب میں بات کرتی ہوں کہ شداد کون تھا۔ شداد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا۔ قوم عاد کو اللہ نے بے پناہ طاقت، دولت اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ قدیم عرب کے علاقے حضر موت، جو آج یمن کا حصہ ہے، اس میں آباد تھے اور بڑے مضبوط جسم اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کی تعمیرات بھی بہت شاندار تھیں۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں اور محلات بناتے تھے۔ شداد قوم عاد کا سب سے طاقتور اور غرور میں مبتلا بادشاہ تھا۔ وہ اپنی دولت، طاقت اور بادشاہت پر فخر کرتا تھا اور اللہ کو بھول چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور نافرمانی سے باز آئیں، لیکن شداد اور اس کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا اور نافرمانی پر اڑے رہے۔ شداد نے جنت بنانے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ شداد کا غرور اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے اللہ کے جنت کا انکار کر دیا اور اپنے غرور میں کہا کہ وہ خود اپنی جنت بنائے گا۔ اس نے اپنی جنت بنانے کے لیے اپنے کاریگروں کو حکم دیا کہ دنیا میں ہی ایسی خوبصورت اور عظیم الشان جنت بنائی جائے جو کسی نے پہلے نہ دیکھی ہو۔ شداد نے اپنے کاریگروں کو حکم دیا کہ وہ ہر طرح کی نعمتوں، پھلوں، درختوں، چشموں اور حسین مناظر کے ساتھ ایک عظیم الشان شہر بنائیں، جس میں سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات کا استعمال ہو۔ کاریگروں نے برسوں کی محنت سے ایک شاندار شہر تعمیر کیا جسے ارم ذات العماد کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھا۔ جب شہر تیار ہو گیا تو شداد نے حکم دیا کہ وہ وہاں جا کر اپنی جنت دیکھے گا اور اس میں رہائش پذیر ہوگا، لیکن جب وہ اپنی خود ساختہ جنت میں داخل ہونے کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو گیا۔ شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا ہی تھا کہ اللہ نے اسے فوراً موت دے دی۔ اس کا غرور، تکبر اور اللہ کی نافرمانی اسے اس جنت میں داخل ہونے سے روکنے کی وجہ بنی۔ شداد اور اس کی قوم کا انجام انتہائی عبرتناک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ایک شدید طوفان اور زلزلہ نازل کیا جس کے نتیجے میں وہ سب تباہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں قوم عاد کے اس انجام کا ذکر اس طرح سے بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا عاد کے ساتھ، ارم ذات العماد کے ساتھ، جن کی مانند دنیا کے کسی ملک میں پیدا نہیں کیے گئے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 6 تا 8۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیاوی طاقت، دولت اور شان و شوکت انسان کو اللہ کی نافرمانی کی سزا سے نہیں بچا سکتے۔ شداد کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی اور غرور و تکبر کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ شداد کا واقعہ اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ دنیاوی دولت اور طاقت بھی عارضی ہیں اور اصل کامیابی اللہ کی رضا اور اطاعت میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔